السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی سے یا ولی سے یا رسی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رسی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبا نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کے برتری سے کچھ نہیں ہوتا، نبی ہو یا ولی ہو یا رسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلبہ، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف کہ جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار و بے بس بھٹکتا ہوا لاچار اور مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا فانی کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ انگن درود و سلام ہو ان ہستیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جنہوں نے ہمیں شرک جیسے عمیق گھڑے سے اور شرک جیسے قباحت سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا اور ہمیں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنایا، جن کا نام نامی اسم گرامی تاجدار بطحا آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع اس سے پہلے کہ جمعہ جو کہ میں یہاں پر خطبہ دے چکا ہوں ایک جمعہ پہلے، اس سے اس کا وابستہ ہے، دونوں کا ٹاپک ایک ہے، لیکن چونکہ اس میں باتیں کچھ الگ سی ہیں، اس لیے میں نے اس کا جو نام رکھا وہ یہ ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، رب کو اس کی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے، خصوصاً سوشل میڈیا کے صفحات اور پیجز، یوٹیوب کی ویڈیوز ہمارے سامنے بارہا یہ آتی ہوگی کہ کئی ایسے عالم ہیں غیر مسلکوں کے اندر جو ہمارے اہل حدیث سے الگ مسلک سے تعلق رکھنے والے عالم ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ویڈیوز میں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ غوث پاک کا دامن پکڑ لو آپ جنت میں چلے جاؤ گے، ان کا کہنا مان لو آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور کئی ایسے چرسی لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، بھانگ پیے رہتے ہیں، اور اگر ان کا چاہنے والا ان کا مرید جاتا ہے تو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ چیز مجھے دے دو، جنت کا ٹکٹ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ دنیا کے اندر لوگ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جنت ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، تم مجھے یہ چیز دے دو۔ میں نے کل ابھی خطبات ظہیر کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک مرید تھا، اپنے بابا کے پاس، فقیر کے پاس، پیر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جنت چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں۔
تو اس نے کہا کہ جو تمہارا بڑا والا باغ ہے نا وہ میرے حوالے کر دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنت کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے دور میں بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے، وہ چیزیں بتائی جائیں جو حقیقت ہیں، لوگوں کے سامنے اس چیز کو اجاگر کیا جائے جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر ٹکٹیں بانٹنے والے ایک طرف اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر دنیا کے اندر چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو یا کسی نبی کی بیوی ہو یا کسی نبی کا باپ ہو یا کسی نبی کا چچا ہو، اگر وہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو ساجی ٹھہرا رہا ہے، اگر وہ اپنی پیشانی کو رب العالمین کے سامنے رب العالمین کے بارگاہ میں جھکانے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے بھی جھک رہی ہے اور خم ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں، کوئی بھی ہو دنیا کے اندر کتنا عبادت گزار اگر اس کا چاہنے والا ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کا کوئی اور رشتہ دار ہو، اگر وہ شرک میں ملوث ہے تو میرے رب کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، میرے رب کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ کس کا چچا ہے، میرے رب کو یہ بھی پرواہ نہیں کہ یہ کس کا باپ ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگرے قرآن کی آیتوں کے ذریعہ ان لوگوں کا ذکر کرتا چلوں جو تھے انبیاء کے گھروں میں سے، اللہ کے رسول کے چاہنے والے، نبوت نہیں تسلیم کی انہوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو اپنے ذہن اور دماغ کے اندر نہیں بٹھایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے نبی اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، دعوت دے رہے ہیں، اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، 950 برس کی مدت بیت جاتی ہے لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری یہ قوم باتوں کو ماننے کے بجائے میری اور نافرمانیاں کر رہی ہے، میرے رب کو یہ جھٹلا رہی ہے، میرے اوپر تہمتیں لگا رہی ہے۔ حضرت نوح نے بد دعا کر دی اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے نوح کی قوم کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھی پانی برسانا شروع کر دیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عذاب مسلط ہو رہا ہے، لوگ اس کے اندر غرق ہو رہے ہیں، لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بھی ڈوبنے والا ہے، میرا بیٹا ڈوب جائے گا، کہنے لگے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے تو میری باتوں کو تسلیم کر لے، میرے بات کو مان لے، اے میرے بیٹے تو اللہ رب العالمین کو ایک جان لے، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے مت ہو جا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا مت بن۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام باپ ہونے کے ناطے بیٹے کو بار بار کہہ رہے ہیں، بیٹے اللہ تجھے غرق کر سکتا ہے، ڈبو سکتا ہے،
ایمان لے آ مجھ پر ابھی وقت ہے۔ بیٹا کیا کہنے لگا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا اے ابو جان آپ کے کشتی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کی کشتی میں سوار ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کسی پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے آج اس طوفان میں غرق ہونے سے بچا لے گا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، باپ اور بیٹے دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت نوح نے پھر سمجھایا، لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، اے میرے بیٹے یہ جو طوفان ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اگر آج تو رب کی بات کو نہیں مانے گا، دنیا کے اندر کوئی تجھے بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی تجھے بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ باپ اور بیٹے گفتگو کر رہے ہیں۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اتنے میں ایک طوفان آیا، ایک لہر اٹھی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت نوح کا بیٹا ہے، ڈوب گیا۔ میرے بھائیوں، کس کا بیٹا؟ عذاب میں نوح کا بیٹا، نبی، دنیا کے اندر سب سے پہلے نبی بنا کر بھیجے جانے والے کا بیٹا کیوں ڈوبا؟ معلوم ہے آپ کو، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا بیٹا ڈوب گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ڈبا دیا ہے، اب یہ بچ نہیں سکتا۔ نبی تھے، باپ تھے، وہ پدری محبت، ایک باپ کی جو محبت دل میں ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ محبت حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئی۔ اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نفسہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ رب العالمین یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اے اللہ رب العالمین تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے میرے رب تیرا وعدہ ہے کہ میرے اہل و عیال کو تو بچائے گا، میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرے گھر والوں کو تو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین صرف شرک کی وجہ سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا نوح کا بیٹا ہے۔ اللہ نہیں مان رہا ہے کہ تو نوح کا بیٹا ہے، اور نوح سے بھی کہا تیرا بیٹا یہ نہیں ہے۔ نوح کہہ رہے بیٹے کو بچا لے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے نے شرک کیا تھا، اور اگر کوئی شرک کر لے تو میرے بھائیوں اسلام جو اجازت دیتی ہے کہ باپ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایک باپ شرک کر لے تو بیٹے سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ ڈوب گیا حضرت نوح کا بیٹا، نبی نے دعا کی، اللہ نے پھر بھی نہیں بچایا، ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا بیٹا ہے، تیرے گھر والوں میں سے ہے، یہ بھی نہیں اللہ رب العالمین مان رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو دھمکی دی۔ میرے بھائیوں، دعا کر رہے تھے مشرک، بیٹے کے تعلق سے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، اس بیٹے کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے بچنے کی امید لگائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نوح جو ہو گیا، تو نے علم نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین سے سوال تو کر لیا، لیکن سن لے اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو تیری نبوت چھین لی جائے گی۔ میرے بھائیوں،
کیوں کہا اللہ رب العالمین نے اس چیز کو؟ کیونکہ بیٹا مشرک تھا، شرک کرنے والوں میں سے تھا، اللہ رب العالمین کا نافرمان تھا، اسی لیے ایک باپ نبی ہونے کے باوجود بھی بیٹے کا کوئی کام نہیں آیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، اگر وہ شرک کر رہا ہے تو میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں کہ اسے جہنم میں ڈال دے یا اسے نیست و نابود کر دے۔ میرے بھائیوں آگے چلیے، آج لوگ جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جنت تو ہماری ہے۔ میرے بھائیوں ایک واقعہ بتاؤں میں آپ لوگوں کو، بچپن کی تعلیم میں جب میں نے حفظ کرنا شروع کیا تھا، جو ادھر سائڈ کے ہوں گے ڈومریا گنج کا نام انہوں نے سنا ہوگا، ایک بات آئی تھی کہ بیت المقدس اور بیت المقدس کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ ہم بچے تھے، ہم نے سوچا چلو تختیاں اٹھائیں گے، پیپر میں کل کو ہمارا نام آئے گا، تصویر آئے گی، اور ہم نے وہاں کے ایک کالج کنیا انٹر کالج جو بہت بڑا میدان ہے وہاں پر ہم لوگ جمع ہو گئے، اور وہاں کے ایک مولانا ہے حفیظ اللہ قادری صاحب قبلہ، جو ادھر کے رہنے والے ہیں، دیکھے ہوں گے مکہ مدینہ سب بنا ہے بیدولہ کے اندر۔ انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر یہ چیز کہا کہ لوگوں اگر تم مجھے اچھی نگاہ سے دیکھ لو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور میں جب جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ یہ جملہ انہوں نے کہا تھا۔ ہم نے کتابوں میں کئی چیزیں پڑھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں سامنے سے یہ چیز میں نے سنی ہے جب بچپن میں حفظ کر رہا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو لوگ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں کہ جنت میں ایسے چلے جاؤ گے، مجھے مان لو، میرے عقیدے کو اپنا لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور رب کہہ رہا ہے کہ تم کوئی بھی ہو، کسی کے بھی ماننے والے ہو، اگر شرک میں ملوث ہو گئے تو رب معاف نہیں کرے گا۔ آئیے ایک دوسرا واقعہ قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے خصوصاً میری مائیں اور بہنیں سنیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، اور یہ سوچ کر کہ ہمارا یہ بچہ حافظ قرآن ہے مجھے جنت کے اندر لے کر جائے گا، میرا یہ پہچان والا، میرا یہ باپ یا میرا شوہر بہت نیک ہے مجھے بخشوا لے گا، تو میری ماؤں اور بہنوں یہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے مثال بیان کی۔ کن لوگوں کی مثال؟ کہا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی شرک کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی شرک کیا، اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں میرے اچھے بندوں کی زوجیت میں تھی، میرے نیک بندوں کی نکاح میں آئی ہوئی تھی، فخانتاہما، لیکن جب انہوں نے خیانت کی، جب یہ شرک میں ملوث ہوئی، جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میرے وہ دونوں نیک بندے ان دونوں عورتوں کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جب جنت اور جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے، کوئی جنت میں جا رہا ہوگا، کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا، اس وقت کو بتلاتے ہوئے میرے رب نے کہا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کل قیامت کے دن ان دونوں عورتوں سے کہہ دیا جائے گا تم دونوں کی دونوں جہنم میں چلی جاؤ۔ میرے بھائیوں بیوی ہے حضرت لوط کی، چاہتے تو بخشوا سکتے تھے، لیکن شرک جو کر رہا ہے اگر نبی کی بیوی ہو تو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، اگر شرک کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بہت ہی جلیل القدر پیغمبر
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے نام سنا ہی ہوگا، اللہ رب العالمین کے بہت چہیتے۔ ارے یہ نبی تو وہ نبی ہیں جو ابو الانبیاء کہلائے جاتے تھے، نبیوں کے باپ انہیں کہا گیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، یہاں تک کہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ارے یہ نبی تو وہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ کا درجہ دیا ہے۔ خلیل اللہ سمجھتے ہیں؟ عربی زبان میں دوست کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، دو ورڈ آتے ہیں، ایک آتا ہے صدیق اور دوسرا خلیل۔ صدیق یعنی عام دوست، کوئی بھی دوست ہو اس کو صدیق کہتے ہیں، اور لوگوں کے بھی ایسے بہت دوست ہوتے ہیں جنہیں صدیق کہا جاتا ہے۔ اور خلیل کے معنی ہوتے ہیں جگری دوست۔ بہت آج دنیا کے اندر دیکھ لو، کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا اکا دکا کوئی جگری دوست ہو۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا جگری دوست بنایا، لیکن نہیں میرے بھائیوں، یہ نبی ہیں، ان کا باپ آپ نے نام سنا ہوگا۔ آئیے بخاری کے ایک روایت کے ذریعہ آپ کے سامنے ان کے باپ کے اس واقعے کو رکھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یلقی ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، ان کی نگاہ اپنے باپ پر پڑے گی، وعلی وجہ آزر غبرۃ وقطرۃ، وہ کیا دیکھیں گے؟ میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، الم اقل لک لا تعصنی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرو، مجھے رسول تسلیم کر لو، اللہ رب العالمین کو ایک جان لو۔ ان کا باپ کہنے لگا، اے میرے بیٹے، فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ الْيَوْمَ، آج میں تجھے نہیں جھٹلاتا ہوں، آج میں تجھے نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، آج میں رب العالمین کو رب ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم جب اپنے باپ کی اس بات کو سنتے ہیں، رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اے میرے رب تیرا وعدہ تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن تجھے کسی قسم کی رسوائی نہیں پہنچنے دوں گا، تو ذلیل نہیں کیا جائے گا، تجھے ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ نَخْزَىٰ مِنَّا بِالْأَبَدِ، اے میرے رب اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا رسوا کن بات کیا ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، آج تیری رحمت سے میرا باپ دور ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں، اللہ آج اس سے رسوا کن بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمتوں سے دور ہو رہا ہے، میرا باپ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اے ابراہیم، میں نے جنت کو تو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، جنت میں کافر نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں، اتنا جلیل القدر پیغمبر، دنیا کے اندر ابو الانبیاء کہا جانے والا، اللہ رب العالمین کا خلیل، جگری دوست، جب اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا ہے تو دنیا کی یہ چرسی اور دنیا کے یہ جو فقیر اور پیر ہیں، یہ کسی کو کیا بچا سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ سن لو، کون کس کا کیا لگتا ہے، میرے رب کو اس کی پرواہ نہیں۔ کوئی کسی کا بیٹا ہو، کوئی کسی کی بیوی ہو، کوئی کسی کا باپ ہو، اگر وہ شرک
کر رہا ہے, رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے, تو میرا رب اس کو معاف نہیں کرے گا بلکہ واصل جہنم کر دے گا, اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا. اب آئیے آخر میں اپنے نبی کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, آپ یتیم تھے, اللہ رب العالمین نے آپ کے باپ کو پہلے سے اٹھا لیا تھا. ماں کچھ دنوں تک زندہ رہی اور آپ کی پرورش کرتی رہی. ماں کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے آغوش میں لیا اور پرورش کرتے رہے. جب انتقال ہوا تو انہوں نے جس کی آغوش میں دیا ان کا نام ابو طالب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر میں آ چکے ہیں. میرے بھائیوں, یہ وہ چچا ہے نبی سے اتنی محبت کرتا تھا, نبی سے اتنی محبت کی اگر جہاں بیٹھتا تھا نبی کو بیٹھایا کرتا تھا, کہیں سفر میں جاتا تھا نبی کو ساتھ لے کر جاتا تھا, کہیں سلاتا تھا تو اکیلے نہیں سلاتا تھا بلکہ ساتھ میں سویا کرتا تھا. ارے میرا نبی تو وہ نبی تھا کہ چچا ابو طالب نے وہ بستر جہاں پر اپنے بیٹوں کو بیٹھنے سے منع کیا تھا, میرے نبی کی اتنی عزت و تکریم کیا کرتے تھے چچا ابو طالب کہ میرے نبی کو اس بستر پر بھی بیٹھنے کی اجازت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سو بھی جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی کفالت کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کو نبوت کا تاج پہنایا گیا, آپ نبی بنا دیے گئے. اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور جب پیش کیا لوگوں نے انکار کر دیا میرے نبی کو, یہاں تک کہ چچا ابو طالب نے بھی ماننے سے انکار کر دیا. لیکن نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کا یہ چچا ایمان تو نہیں لایا. حضرت چچا ابو طالب مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن کہا اے میرے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کرتا رہا, جب تک تیرا یہ چچا زندہ ہے تجھے کوئی ٹچ تک نہیں کر سکتا ہے, تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے. میرے بھائیوں, اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ تو یوں ہو گیا, کافر آئے کہنے لگے اے ابو طالب اپنے اس بچے کو, اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو, جو چاہتے ہو ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں. ارے آپ کا یہ بھتیجا خوبصورت ہے, اس سے خوبصورت اولاد ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک کام ایسا کرو اپنے بھتیجے کو مجھے دے دو, ہمارے پاس سونپ دو تاکہ ہمارا جو مشن ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں, ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں. چچا ابو طالب نے کہا بدبختو تم میرے بھتیجے کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو, ارے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے اس بھتیجے کو ذرہ برابر کوئی تکلیف ہو. میرے نبی نے اسی چچا کے بارے میں جب اس چچا کا انتقال ہو گیا میرا نبی بار بار کہہ رہا ہوتا ہے لوگوں جب تک میرا چچا اس دنیا کے اندر زندہ تھا, جب تک میرے چچا اس دنیا میں موجود تھے مکہ والے مجھے ستا نہیں پا رہے تھے, ان کو ستانا دشواری تھی, لیکن جب میرے چچا کا انتقال ہو گیا انہوں نے ستانا اور زیادہ کر دیا, مجھے اور ستانے لگے. میرے بھائیوں, یہ چچا جب اس چچا کا انتقال ہونے والا تھا مرض الموت میں مبتلا ہوا, یہ چچا بستر پر لیٹا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے گئے تھے کہ پوری زندگی میری کفالت کرنے والا, تقریباً 42 سال تک میرا سپورٹر بنا رہا, مجھے ہر قدم پر میری رہنمائی کرتا رہا, اگر یہ میرا چچا جہنم میں چلا جائے گا اس سے بڑی بدسلوکی کی بات میرے لیے کوئی اور نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں چچا کے پاس اور کیا کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یا امی قل لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کلمۃ نحاج لک بها عند اللہ. اے میرے چچا اس کلمے کے ذریعہ میں تمہیں رب العالمین کے پاس صفات کر کے سفارش کر کے جنت میں ڈلوا سکتا ہوں. اگر یہ کلمہ کہہ دو گے رب العالمین کے پاس میں تمہیں اس چیز کو حجت بنا کر اللہ رب العالمین سے کہوں گا میرے نبی کو جنت میں ڈال دو. اے میرے چچا کہہ دو. لیکن میرے بھائیوں وہاں پر 2 شیطان نما انسان بھی موجود تھے, کہنے
کہنے لگے ابو طالب اپنے دادا عبد المطلب اپنے باپ عبد المطلب کی دین کو چھوڑنے جا رہے ہو؟ نبی نے بار بار چاہا میرا یہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے، وہ لوگ بار بار ورغلاتے رہے۔ اور راوی حدیث نے بیان کیا ہے جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں۔ چچا کا انتقال تو ہو گیا لیکن میرے نبی سے رہا نہیں گیا، بڑی محبت تھی میرے بھائیوں اس چچا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کیا تھا چچا نے، 42 سال تک کفالت کون کر سکتا ہے اپنے بیٹوں کی، لیکن بھتیجے کی کفالت کرتا رہا۔ نبی نہیں چاہتے ہیں میرا یہ چچا جہنم میں جائے، کہنے لگے لا استغفرن لگا، اے میرے چچا انتقال تو ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ آپ نے نہیں کہا ہے، لیکن رب العالمین سے میں آپ کی سفارش کروں گا، کہوں گا میرے چچا کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دی، کیا کہا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے استغفار کی بات کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے وہی نازل کر دی کہ کسی بھی نبی کے لیے یا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ کسی مشرکین کے لیے کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ولو کان ذا قربا اگرچہ وہ اس کا بہت ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں کتنی کفالت کی ہے، 42 سال تک اپنے جان سے زیادہ چاہا ہے۔ بیٹوں کو وہاں سلاتے تھے جہاں قتل کا خدشہ ہو، لیکن نبی کو وہاں سلایا کرتے تھے جہاں پر نبی کو کوئی تکلیف تک نہ پہنچے، لیکن ایمان نہیں لائے تو یہی ابو طالب جہنمی ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو نہیں بخشا۔ تو میرے بھائیوں کون کس کا کیا لگتا ہے؟ اگر وہ شرک میں مبتلا ہے، اگر وہ شرک کر رہا ہے، اگر رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادتیں کر رہا ہے، اگر کسی اور سے اپنے حاجات کو پورا کروا رہا ہے، اگر اپنی پیشانی کو رب العالمین کے ساتھ ساتھ مزاروں پر بھی ٹیک رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو معاف کر سکتا ہے، تمام غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو یہ ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، میرے رب کو اس کی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں اس موضوع سے سمجھ کیا آیا کہ اگر ہم کوئی بھی ہو، کتنے بھی دیندار گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہو، اگر ہم شرک کر رہے ہیں اور ہم شرک میں ملوث ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک کے اس عمیق گھڑے سے نکالیں، شرک کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، توحید پر عمل پیرا ہوں، توحید کو سمجھیں کہ توحید کیا ہے۔ آج یہ دیوالی کا جو موقع ہے، ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو شرک میں ملوث ہو چکے ہوں گے، کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو غیر اللہ کے اس تہوار میں شریک کر کے اللہ رب العالمین اور رسول اللہ کی نافرمانیاں کر چکے ہوں گے۔ میرے بھائیوں ضرورت یہ ہے کہ ہم سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں، تاکہ اس طریقے کے جب واقعات آئیں ہم رسول کی نافرمانی سے بچیں، ہم رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے والے بنے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ماننے اور اللہ رب العالمین کو ہر عبادت میں، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی ذاتی معاملہ ہو یا فعالی معاملہ ہو یا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات ہوں، تمام چیز میں اللہ رب العالمین کو یکتا اور واحد مانے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ورنہ اگر ہم شرک میں مبتلا ہو گئے تو جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے وہی ہمارا بھی ہوگا۔ آئیے اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ یہ شرک اور شرک کی
کی قباحتوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ رب العالمین شرک کی جو باریکیاں ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین شرک کے جتنے بھی کام ہیں اللہ رب العالمین تو اس سے ہمیں دور رکھ۔ اے اللہ رب العالمین میرے نبی کی تعلیم اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد کے تحت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے رب العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں کہیں روزی عطا کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بل هو الرؤوف الرحیم۔